السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بھائی صاحب خیریت آفس سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ محمد حسن، اور آپ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں اصیل برڈ شوق 01۔ تو آج کے لوگ شروع کرتے ہیں، اور آج زیادہ پرندے باہر چھوڑ دیے ہیں، صرف 3-4 جو ہیں وہ اندر۔ چیک کریں جاوے کی مستی ہیں، اور صرف یہ دوسری مادیوں کے قریب ہی مستی دکھاتا ہے، باقی اور کسی کے قریب نہیں۔ تو یہ مادی کافی دیر کی چھوڑی ہوئی ہے، تو آج میں نے کہا یہ دھوپ چوپ بھی لگوا لیں، باہر کی ٹانگیں شانگیں بھی سیدھی کر لیں، اور مٹی شٹی اگر کھیلنی ہے، مٹی تو اندر بھی ہے پر کھیلتے کوئی ہے، زیادہ بڑی چینی مادی قریب مستی دکھا رہا ہے، اور اسے کوئی مادی دے دے تو کوئی مستی شستی نہیں۔ تو اسے ابھی چھوڑا ہے اس جوڑے کو، اور سب مادیوں کو آج آزاد کر دیا، بچوں والے کو، تاکہ بچے یار اندر کھڑے کھڑے ٹانگے شانگے سیدھی نہیں کر سکتے۔ بہت چھوٹی جگہ ہے، زیادہ نہیں، 3x3 کے کھڈے ہیں، کیونکہ ایک جوڑا تو اندر ویسے لگ سکتا ہے، وہ تو ایک مجبوری الگ سی ہے نا۔ تو ویسے تو آزاد کرنا بہترین عمل ہے پرندوں کے لیے۔ پرندے ماشاءاللہ سے بہت جوش میں رہتے ہیں۔ مادی یار اس مادی کو کراس ہی نہیں کر رہا جاوا، تو اگر سین ہوتا اس کے ساتھ جاوے کا تو پھر جیسے یہ تیار ہے تو انڈوں پہ آ جاتے، تو کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ کریں، تو چوائس بنا کے پھر آگے نظام کرنا پڑے گا، وہ بھی کچھ دن لگیں گے۔ وہ پھر دوست والا جاوا جو پرندہ دیکھا ہے، میرا دل تو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں صرف اب میں اپنے گھر کے جو مرغے ہیں انہی کے بھی بچے نکلوں، تو اور دوستوں کے ساتھ میری گپ شپ ہے صحیح، پر ان سے پرندے میں لیتا نہیں ہوں۔ جو بات ہے میرا دل نہیں کرتا یار کسی اور سے لینے کا۔ باقی چیک کریں، باقی یار دوست ہیں دور کے، جو بات ہے تو پھر ان کے پاس جائے، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے اگر ہم لیں گے تو وہ بھی تو کہیں گے ہمیں بھی دیں بچوں کے لیے، تو میرے گھر والے مانتے بھی نہیں ہیں، اور نہ میرا ہی دل مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار میں نے 2 بار جھیلا ہے نقصان، دوسری بار نقصان ہونے والا تھا پر اپنے ہاتھ ہینڈ اوور آئی چیز تو بچت ہو گئی۔ تو دوست کو دیا جو جس نے تھوڑا سا نالج دی، ہلکی پھلکی سی، باقی نالج میں نے جن استادوں کے ویڈیو سے سیکھا وہ ہیں صرف احمد بھائی اور نعمان مجید بھائی۔ نعمان مجید بھائی کے پاس پہلے ولاگ دیکھتا تھا، باقی جو کچھ سمجھا سیکھا وہ احمد بھائی کی ویڈیو سے سیکھا۔ کیوں میں کریڈٹ کسی اور کو کیوں دوں؟ میرا دوست کہتا ہے کہ یہ باتیں کرنے سے انسان اچھا شوقین انسان بھی نہیں ہوتا، نہ ہم اچھا شوقین ہے ہی نہیں جب، تو ہم نے جو پرندے بہت اچھے لگے ہیں تو ہم نے کھڑائے ہیں، دل کے قریب ہے، تو چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ باقی زیادہ کچرا جو مچا ہوا ہے اس پتوں کی وجہ سے مچا ہوا ہے، تو آج بھی کوئی چانس نہیں ہے بنانے کے۔ آج صرف میں سوچ رہا ہوں چھت کے اوپر پہلے ایک دفعہ جو کیا تھا گارا وہ پھٹ جاتا ہے، ایک بار تو پھٹتا ہے، تو دوسری بار کرنا پڑتا ہے پھر نظام، اور پھر ہوتا ہے کام۔ آج بہت ٹائم ہو گیا، ڈوگ کو بھی ابھی تک روٹی نہیں ڈالی، اسے روٹی ڈالنی ہے، بھوکا کھڑا ہے، بہت ٹینشن میں بھی ہے۔ تو یہ مادی آج بس سارا دن مٹی میں ہی لگی رہے گی جتنا مجھے لگتا ہے، تو اور بھی پرندے دکھاتے ہیں، کیونکہ زیادہ لمبا ولاگ کرنا نہیں ہوتا، تھوڑا اپنا نظام بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ دیسی یہاں چھپا ہوا ہے ڈر کے مارے، دیسی کو پتہ نہیں کس نے مارا ہے، ان مادیوں کے ڈر کی وجہ سے چھپا ہوگا۔ باقی چلتے ہیں کنگ نیلے کی، یا ہوگا کنگ نیلے کا بچہ، یہ چیک کریں کنگ نیلا، اور اس میں مجھے جاوے کا بھی پر لگتا ہے، کیونکہ تب جاوا بھی تھا، نلیاں جیسے نلیوں کا پیٹرن بن رہا ہے، یہ جاوے والی نلی کا پیٹرن بن رہا ہے، کیونکہ سائڈ سے اس طرف مڑی ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے بلڈ ہلکا پھلکا سا۔ اور باقی چیک کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، اس کا انشاءاللہ شوق نیکسٹ ایئر دیکھنے کو ملے گا۔ باقی ویل چیک کریں، بنتر شنتر، آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پٹھا فل موجوں کے اندر کھڑا ہے،
تو انہیں بس یہ کھڈا دے دیے. سارے کھڈے برابر ہیں, کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے, سارے کھڈے برابر ہی بنائے ہیں. ماشاء اللہ آج پٹھا دل کھینچ رہا ہے, دل کرتا ہے یہاں کھڑے رہیں. پٹھے کا باڈی سٹرکچر کیمرے میں تو صحیح دکھا نہیں رہا, باقی چیک کریں. کل اس کے بھائی باپ کے خریدنے والے آئے, ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالی اس کے باپ کی, تو کچھ بھائیوں نے کہا کہ یار سیل کر دیں. تو اتنا فیمس ہوں نہیں, چند ایک جو ویوز آتے ہیں 100-150, یہ یار سمجھ نہیں آتی. پہلے جو اکاؤنٹ تھا وہ وائرل تھا, تو اب جو نیو بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے تو وہ چل ہی نہیں رہا, سمجھ سے باہر ہے. باقی چلو کوئی نہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں, پٹھے کی ویل سے غرض ہے. پٹھا دل چاہیے رہا. تو ماشاء اللہ میں کہتا ہوں مزہ ہی آ رہا ہے, دل کرتا ہے یہاں بیٹھے رہیں, آگے جائیں نا. تو اس پٹھے کی بریڈ کے بارے میں بتاتے ہیں. بریڈ نسل تو یار مجھے کسی پرندے کے بھی نہیں پتا. سلیٹا لگتا ہے لسانیوں کے اندر جو اس کا باپ ہے, اور جاوے کے خون کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ کبھی جہاں سے آیا ہے وہ کہتا ہے یار اس کے اندر امروہوں کا پر لگتا ہے. باقی ہمیں بھی ڈسکس نہیں ہے, کیونکہ یہ جو مرغہ تھا شکاریوں کے پاس اصل, تو جن کے پاس سے میں خرید کے انہوں نے لینے تھے ان سے پیسے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, 15,000 20,000 لینا تھا. تو یہ بازی ہار گیا تھا وہ, جتنا مجھے لگتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے چیمپئن مرغہ کون آ کے دیتا ہے. تو تازہ کانا تھا کہتے ہیں, یا کانا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ مرغہ ہم سے لے لو, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ مرغہ لے لیا تھا. تو تب تقریباً بہت پرانی بات ہے, پتہ نہیں شاید وہ پٹھا ہو تب, تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے. تو وقتاً جو بھی بات ہوئی وقتاً ہمیں اس بات کا علم نہیں, ہمیں اس ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ آگے ان کے پاس آیا, تو پھر انہوں نے بھی چند ایک سال کھڑائے, 3-4 سال میرے دوست کے پاس بھی کھڑا رہ گیا. 3 سال تو ان کے پاس کھڑا رہ گیا, 6-7 ماہ میرے دوست کے پاس کھڑا رہ گیا. جب میں جاتا تو اسے دیکھتا مجھے بہت ہی پیارا لگتا جاوا. تو انہوں نے مکان بنوانا تھا جن کا مرغہ تھا, تو انہوں نے کہا یہ ہم سیل کرتے ہیں, اگر کوئی ہو لینے والا. تو مجھے بات کی دوست نے, تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو میں پہنچ گیا دستے, تو مجھے پیسے آنے تھے جمعے والے دن. تو میں نے کہا جمعے آؤں گا, پیسے دوں گا تو اٹھا جاؤں گا, بات ہے کھری اوکے. تو اس وقت میرے پاس پیسے تھے کچھ, میں نے بیانہ دیا واپسی مرغہ لے. میں نے کہا یہ بیانہ رکھو, جمعے والے دن آؤں گا مرغہ لے جاؤں گا باقی پیسے دے کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو اب آگے ایک اور فن بتاتا ہوں. تو جو جاوا تھا میں نے لے لیا, تو بہت مہنگا نہیں لیا, میں نے مناسب ریٹ میں لیا تھا. تو میرے دوست نے دلا کے دیا. تو دوست کا کزن ہے, اس نے ہو گیا, تو اس کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ نا آپ کے مرغے کم ریٹ پہ سیل کروا رہا ہے. تو میں نے کہا یار کم ہو زیادہ ہو, یہ دیکھو انہوں نے اپنی دل سے دیا ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کی, انہوں نے کہا میرے دوست کو کہ ہم نے تو سیل کرنا تھا, ہم نے جائے سستا سیل کیا مہنگا. تو وہ کہہ رہا تھا یار یہ تو سراسر لڑائی والی باتیں کروا رہا ہے نا. تو اس نے کہا ہے میرے دوست کو کہ یار آپ ٹینشن نہ لو, کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے دیا, ہمیں ریٹ سمجھ میں آیا تو ہم نے دیا. تو انہیں کیسی کیوں لگی اس بات سے, کیونکہ جو جاوے کا بچہ ان کے پاس آیا تھا پٹھا, تو اس نے دھوم مچائی تھی. تو جس نار تو میرے پاس ہے, جس مادی میں سے نکلا تھا وہ لاکھی مادی تھی. تو وہ مادی آگے میرے دوست کے پاس, تو اس دن یہ مسئلہ بنا. تو انہوں نے کہا آپ اسے ایسے مادی دے رہے ہو اور مادی اسے گفٹ میں لیجیے. تو اس نے کہا چلو یار میں چند ایک پیسے دے دوں گا تاکہ ناراض نہ ہو. گولڈن مادی چھلانگے ماری ہے پر کھولنا پھر بھی نہیں ہے. تو کھڈا چینج کرتے ہیں, باقیوں کو کھلا کیا ہے جاوا. اب ٹھنڈا پڑ ہے تو جاوے کو دیتے ہیں بند جگہ, جاوے کو دیتے ہیں بند جگہ. باقی یہ مسئلہ بنا ٹائم ٹو ٹائم. تو ڈوگ کی روٹی آ گئی تھی تازی ابھی بنائی ہے, تو گھر والے کہتے ہیں یار رکھ دے. میں نے کہا یہ تو مرغی اٹھا جائیں گی. باقی جو مادی میں نے اسی کے ساتھ لگائی ہے, تو میں کہتا ہوں چسک رہے گا جو بچے نکلے. پٹھا تقریباً ہو گیا یار, بریڈ کے قابل تو ہے. ایج 14-15 ماہ
کہ پٹھے لگا دیتے ہیں. تو یہ تقریباً 14 ماہ کا ہو گیا، زیادہ چھوٹا ہی نہیں ہے. اپنی اب ادائیں دکھاتا ہے پٹھا، دل کھینچتا ہے پٹھا. دل کھینچنے والے پرندے ہی آگے شوق بناتے ہیں. تو آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے آپ نے مانگنا نہیں ہے میرے سے، تو ماشاءاللہ بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے. تو کرتے ہیں بند، آگے چلتے ہیں، نیلے کو دکھاتے ہیں. یہ آ گیا جناب ہمارا کنگ، چیک کریں. کنگ ہماری جان ہے. تو میں نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو کہا تھا کہ جو بھائی بھی کہہ دے تو میں نے یہ سیل نہیں کرنا یار، کیونکہ شوق کا پرندہ کبھی بھی دینے کو دل میرا نہیں کرتا. سب بھی شوق کے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یار میرا شوق بڑھے، سیل نہ کرو. تو جب بڑھ جائے انشاءاللہ اگر 1 سال کے اندر شوق میرا مزید گین ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو دوں گا. یار ہمارے پاس جو وائٹ چینی مادی ہے یہ طرح کے بچے دیتی ہے، مجھے خود بھی اس کا سمجھ نہیں آتا. مادی پرے جو آپ نے سلیٹا بڑا بچہ دیکھا ہے، مادی پرا بھی نکلا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مادی کو کچھ کرتے ہیں. تو اس کے اندر بلاڈی ایسا ہے، پموز بچے بھی مارتے ہیں. یار یہ نہیں کہتا کہ گندی چیزیں بناتی ہے، پموز بچے یہ مارتی ہے. آگے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مادی پرے یہ بچے مارتی ہے. تو جس دوست سے یہ، اس سے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے، تو اس سے کچھ بات کریں گے. چاہیے چینی کے ساتھ بچہ ہے، یہ چائے دے دیں گے ساتھ میں، تو اس سے کوئی مادی لے لیں گے. کچھ کریں گے یار، اللہ بھلا کرے. اگر نصیبوں کے اندر ہے ہمارے تو یہ ہمارے پاس رہے گی چینی مادی، یہ والی نہیں، یہ تو چلی جائے گی. بچے شچے ہمارے پاس رہیں گے اس بار والے، تو اس کی کوالٹی چیک کریں گے بچے کیسے بنتے ہیں. تو نیکسٹ ایئر اگر صحیح نہ بنے بچے، اس کے سارے ٹوٹلی بچے میں کہتا ہوں کہ کوڑی کے بھاؤ بھیجیں گے پھر، کیونکہ دونوں کا بلڈ اچھا ہونا ہمارے لیے معنی رکھتا ہے. خواہ کی محنت ہی ہوگی جتنا مجھے لگتا ہے. تو امید ہے اچھے کی، کیونکہ مادیاں جو یہ بہنیں تھیں بہت ہی کوڑی مادی یہ تھی. میں کہتا ہوں اینڈ قسم کی فائٹر ہم نے تو شوق کرنا نہیں ہے. ہاں اکا دکا اگر نر خوبصورت بنا تو وہ ہم کھڑا لیں گے، باقی فائٹر بلڈ ہم نے نہیں کھڑانا، صرف فائٹر. کیونکہ نر تو بہت ہی اچھا ہے، شوق بنانے والا بھی ہے اور شوق بڑھانے والا بھی ہے. تو اس کے بہت بچے نکلے ہیں، ہم نے فائٹر مادیوں کے ساتھ نکلوائے تھے. اور لڑائی والے شوقین جو ہمارے بھائی حضرات تھے انہوں نے بہت پسند کیے تھے ان پٹھوں کو، تو سیل بھی دھڑا دھڑ ہوئے. آخر اس کا بچہ میں نے گھر کے ساتھ دیا تھا. یار ہمارے جو نیبرز ہیں زیادہ افورڈ نہیں کرتے، تو میں ان کے ساتھ زیادہ وہ نہیں کرتا. جو پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اوپر، تو حسب معمول اکا دکا پروفٹ رکھ لیا تو انہیں دے دیا. تو آپ دانے کے سمجھو پیسے لیتے ہیں اپنے نیبر سے، پر یار یہ اپنے ساتھ ہی غلط ہے. کیونکہ جب ہم 10 سے 12 ہزار لگاتے ہیں ان پہ، وہ محنت بھی ہوتی ہے، تو محنت کے پیسے تو ملنے چاہیے. اس لیے گولڈن رکھنے کا بھی فائدہ نہیں، اصیل رکھو، ایسا رکھو کہ آپ کے پیسے وہ وصول کرے. کم سے کم بھی ایک دانہ آپ کا جانا چاہیے. کہ میں کہتا ہوں کہ 18-20 کا، وہ کیوں؟ تو اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ چیز ہے، محنت کی ہے. یا آپ اس کے کانٹوں پہ نہ جائیں، اس کے کانٹے جو ہیں نا ایک بار کٹے ہوئے ہیں، ورنہ یہ اس کی کانٹوں کی لینتھ بہت لمبی ہوتی ہے. تو میں خود ہی کاٹتا ہوں یہ، کیونکہ یار یہ نقصان ہی کرتے ہیں. بعض اوقات نکل پڑے تو آپ کو خود سمجھدار ہیں کیا کیا کام سر انجام ہو جاتے ہیں ان کے کانٹوں سے. تو سوراخ پھر سنبھالنا جو ہوتا ہے نظام، آپ خود سمجھدار ہیں. شوق بنایا ہوگا انشاءاللہ، یہ شوق کر رہے ہوں گے. چاہے دیسی کے کرنے والے ہیں، دیسی بھی لڑ پڑیں تو انہیں اتنی چوٹیں نہیں لگتی جتنے اصیل غیرت مند پرندے ہوتی ہیں. یہ لگ پڑے تو پھر اللہ آپ کو اللہ کرے بھاگنے کی باتیں نہیں کرتے. اس کے فرسٹ ٹائم جو میں نے فائٹر مادیوں کے ساتھ بچے لیے تھے، تو جو پٹھے بھی آپس میں ہوتے
اللہ آپ کا بھلا کرے. تو نکلتا تھا زیادہ تر اکا دکا نار، یا اگر زیادہ نکلتے کوئی نہ کوئی لے جاتا دوست. تو ایک دفعہ میرے پاس جوڑی 3 کھڑے تھے نار، تو وہ آپس میں لگی اتنا، میں کہتا ہوں کھڈے ہو گئے، میں سر کھول دیا ایک دوسرے کا. تو آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے چوچے لگتے ہوں گے کہ ہلکی پھلکی چمڑی اترتی ہوگی. تو انہوں نے ایک دوسرے کا سر ہی کھول دیا. میں خود دیکھ کے پریشان، جیسے میں نے سنبھالا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے سنبھالا تھا. ایسے اچھا یہ پھر میرے پاس اس سے چھوٹے والے لڑے، تو مادی اور نار انہوں نے ایک دوسرے کا سر کھول دیا. ٹک ٹاک پر ویڈیو تھی، وہ ڈیلیٹ کر دیے سارے بھائی نے پکڑ کے، اور الگ کنٹینٹ اس نے بنا لیے. تو ان کا یہ شوق نہیں ہے، صرف میرا شوق ہے. تو ایسی چیزیں اس نار میں سے نکلی ہیں. تو اس کے بچے لڑنے بھیڑنے والے بنتے ہیں. یہ بس میرا دوست جو سینئر ہے وہ اس سے اچھا نہیں مانتا. وہ کیوں نہیں مانتا وہ آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی فرنٹ والی انگلیاں جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جب لگتا ہے نا یہ ٹانگوں کے باہر گر جاتا ہے. تو اس لیے تو بچے تو اچھے دیتے ہیں نا، اچھی مادیاں لگاؤ، اچھے بچے کیوں نہیں آئیں گے. تو وہ لڑنے میں بھی اچھے ہوں گے، برداشت میں بھی ہوں گے، اور اچھی اصیل بھی ثابت ہوں گے. تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر اختتام. گولڈن کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھائیں گے. چلو ایک جھلک دے دیتے ہیں اس کی، اور باقی ویڈیو کرتے ہیں اختتام. یہ دیکھیں گولڈن مادی کھڑی ہے، اسے نکالنا تو نہیں ہے یہ، ورنہ تنگ کرتی ہے ہمیں. تو چلتے ہیں آگے، تھوڑا سا آزاد پرندوں کو دکھاتے ہیں، اور پھر اینڈ چیک کریں. کھٹرا ہم نے کچھ منجی بھی کہتے ہیں، کھٹرا بھی ہم نے پورا سورہ رکھا ہوا ہے. بعض اوقات یہ ڈوگ شیطانیاں کرتا ہے، یہ رسی وغیرہ توڑ دیتا ہے، وان اور چیک. تو اس کا بھی حالت ان ڈوگز نے ہی کی تھی. ایک یہ، یا اس سے پہلے والا جو ڈوگ تھا، اسے بنوانا ہے. مجھے گھر والے کہتے ہیں جا کے بنواؤ، میں خود ہی ڈرامے کرتا ہوں، میں نہیں جاتا. تو چیک کریں. تو بس یہ جیسے مٹی کھیل رہی ہیں، تو پھر انہیں اٹھا کے واپسی ان کے کوڈے کے اندر تو یہ اور یہ انشاءاللہ عن قریب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، کمپیریزن ہوگا کوالٹی کے اندر. تو ماں ہوتی ہے، پر انشاءاللہ بیٹی بھی پیچھے نہیں رہے گی کوالٹی کے اندر، سیم کوالٹی بنے گی. باقی آنکھ کی وائٹنس میں بیٹی سب سے آگے ہوگی. باقی ماں ہے، کوالٹی اس کی بھی کام نہیں ہے. تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر اختتام. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ. شام کو کرتے ہیں یہ سیٹ اپ صاف، پھر نہا کے سیدھا بستر کے اندر پھر ریسٹ کریں گے. تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر اختتام. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت. ہمارے چینل کو سبسکرائب. اللہ حافظ.